بچہ اسکول کا کام اچھے سے کیوں نہیں کر پاتا اور بچہ مدرسے کا کام توجہ سے کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کو سبق منزل سب کی پچھلا یہ کس سب کیوں یاد نہیں ہو رہا؟ اگر وہ یاد کرتا ہے تو اس سے بعد میں بھول کیوں جاتا ہے؟ والد صاحب کیسے بات کر رہے ہیں اور میری والدہ کیسے جواب دے رہی ہے والد صاحب کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ہے آپ کا میرے اس یوٹیوب چینل پر۔ دوستو، آج میں آپ کو 2 پوائنٹ بتاؤں گا کہ بچے کا ذہن کیوں کمزور ہوتا ہے، بچے کے ذہن میں سبق کیوں نہیں بیٹھتا، بچہ اسکول کا کام اچھے سے کیوں نہیں کر پاتا اور بچہ مدرسے کا کام توجہ سے کیوں نہیں کر پاتا، اس کو سبق منزل سب کی پچھلا یہ کس سب کیوں یاد نہیں ہو رہا؟ اگر وہ یاد کرتا ہے تو اس سے بعد میں بھول کیوں جاتا ہے؟ تو بچے کے ذہن کمزور ہونے کا بچے کے ذہن کمزور ہونے کے میں 2 وجوہات آپ کو بتاتا ہوں، جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ پھیل رہا ہے اور بہت تیزی سے ہمارے بچوں کے ذہن کے اوپر وہ 2 پوائنٹ اثر کر رہے ہیں۔ پہلی بات کہ گھر میں والدین کا آپس میں بدتمیزی کے ساتھ رہنا، گھر میں والدین کا آپس میں بدتمیزی کے ساتھ رہنا۔ دیکھیں، جب والدین گھر میں آپس میں میاں بیوی آپس میں تمیز کے ساتھ نہیں رہیں گے، تمیز کے ساتھ بات نہیں کریں گے اور تمیز کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے، تو یہ سب جو ہے وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور بچہ اس کو کیچ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کیسے بات کر رہے ہیں اور میری والدہ کیسے جواب دے رہی ہے والد صاحب کو۔ تو میاں بیوی کا آپس میں ایک ساتھ رہنا اور تمیز کے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے؟ بدتمیزی کے ساتھ رہتے ہیں، بات بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، بات بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے اور بات بات پہ بہت سارے والدین جو ہے آپس میں بچوں کے سامنے میاں بیوی ایک دوسرے کو غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب میری والدہ کو ڈانٹ رہے ہیں، میرے والدہ کو مار رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، یا جو ہماری والدہ ہے وہ والد صاحب کی عزت نہیں کر رہی، والد صاحب کو ڈانٹ رہی ہے یا والد صاحب کو غصہ کر رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنے ذہن میں وہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے گھر پہ ایسا ماحول کیوں ہے، میرا والد جو ہے وہ والدہ کو کیوں غصہ کرتا ہے، میری والدہ کو کیوں مارتا ہے۔ دیکھیں، میاں بیوی کے آپس میں تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بات پہ لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بچوں کے سامنے اس چیز کو نہیں لانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ دیکھیں کہ بچے سامنے آ گئے ہیں، ایک دم اپنا موڈ فریش کر لیا یا ایک دم خاموش ہو گئے یا ایک دم جدا ہو گئے، تاکہ بچوں کو محسوس نہ ہو کہ ہمارے والدین کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہو رہی ہے یا کسی بات پہ اختلاف ہے۔ جب بچے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ بچہ پورا دن سوچتا رہتا ہے، اسکول میں جا کے سوچتا رہتا ہے کہ ہمارے گھر پہ یہ کیسا ماحول ہے، ہمارے والدین آپس میں کیوں لڑ رہے تھے، یا بابا نے مما کو کیوں ڈانٹا، غصہ کیا یا مارا۔ تو یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے جو بچوں کے ذہن پہ آج کل بہت اثر کر رہا ہے۔ کیوں؟ آج کل گھروں میں بہت لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہر گھر کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ دیکھیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں ہر گھر میں، لیکن بچوں کے سامنے اس کو ظاہر بالکل نہیں کرنا، بچوں کے سامنے بالکل محسوس نہیں ہونے دینا کہ ہم دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے یا کوئی اختلاف ہے یا کوئی جھگڑا ہے، ٹھیک؟ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ کیوں؟ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، جس میں میں نے 5 پوائنٹ بتائے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اس میں سے ایک پوائنٹ جو تھا وہ تھا آپ کا بچہ آپ کی تصویر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو بچے کو یہ نقصان ہو رہا ہے کہ وہ بچہ کلاس میں، گھر میں، سوتے وقت، ہر وقت وہ یہ سوچ میں لگا ہوا ہے کہ گھر پہ یہ کیسا ماحول ہے، مما بابا کیوں آپس میں لڑ رہے ہیں یا والدین آپس میں کیوں اختلاف کر رہے ہیں۔ اور دوسرا، جب ہم بد اخلاقی سے اپنے بچوں کے سامنے پیش آئیں گے تو بچہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب کیسے بات کر رہے ہیں، میری والدہ کیسی بات کر رہی ہے۔ تو بچہ وہ جب سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ بد اخلاقی بچے کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ بچہ جو ہے وہ والدین سے سیکھتا ہے، اساتذہ سے سیکھتا ہے، ٹیچر سے سیکھتا ہے. تو بچہ جب دیکھ رہا ہے کہ والدہ ایسی بات کر رہی ہے، والد ایسے بات کر رہے ہیں، تو ایٹومیٹک اس کے اندر بد اخلاقی کا جو سبق ہے وہ داخل ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے کسی کی برائی مت کریں. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. آج کل ہر گھر کے اندر یہ غلاظت بھری ہوئی ہے، یہ غیبت والی برائی بھری ہوئی ہے کہ ہم نہیں دیکھتے بچہ سامنے بیٹھا ہے، بچہ سامنے نہیں بیٹھا، لیکن فلاں رشتہ دار ایسا ہے، فلاں محلے والا ایسا ہے، فلاں نے ہمارے ساتھ ایسے کیا ہے، فلاں نے ہمیں یہ تکلیف دی ہے، فلاں ہمارے برے وقت میں ہمارے کام نہیں آیا. وہ بچوں کے سامنے والدین آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز بچوں کو بہت نقصان پہنچاتی ہے، بچوں کے دل میں نفرت ڈالتی ہے. بچہ پورا دن سوچتا رہتا ہے کہ ماموں نے ایسے کیوں کیا، چاچو نے ایسے کیوں کیا. وہ بچہ پورا دن یہی سوچتا رہتا ہے، وہ بچے کے ذہن کے اوپر اثر پڑتا ہے اس کا. تو آپ لوگ اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ بچوں کے سامنے کسی کی برائی بیان نہیں کرنی، تاکہ ہمارا بچہ اس بارے میں نہ سوچ سکے، تاکہ ہمارے بچے کے اندر نفرت پیدا نہ ہو. تو کبھی بھی یہ غلطی بالکل نہ کریں، اپنے بچوں کے سامنے رشتہ دار کی، بھائی کی، کسی کی بھی، یا محلے دار کی کسی کی برائی مت بیان کریں. ورنہ آپ کا بچہ سوچتا رہے گا، آپ کے بچے میں جس کے خلاف آپ برائی کر رہے ہو، آپ کے بچے میں اس کی نفرت، اس کے بچوں کی نفرت آپ کے بچے کے دل میں جا رہی ہے. جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑھتا جائے گا، بڑا ہوتا جائے گا، وہ نفرت اور زیادہ بڑھتی جائے گی. تو اپنے بچوں میں محبت کا پیغام دیں. اپنے بچوں کے سامنے اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو اپنے بچوں کے سامنے اس کا ذکر مت کریں. ٹھیک ہے؟ تو یہ دو باتیں ہیں، یہ دو باتیں جو اب آپ کے بچوں کے ذہن کو کمزور کر رہی ہیں، آپ کے بچوں کے ذہن کو خراب کر رہی ہیں. پہلا، والدین کا آپس میں بدتمیزی کے ساتھ ہمیشہ نوک جھوک رہنا، وہ بھی بچوں کے سامنے. اور دوسرا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، بچوں کے سامنے کسی کی برائی نہیں کرنا، بچوں کے سامنے کسی کی برائی مت کرنا. یہ دو باتیں آپ کے بچوں کو کمزور کر رہی ہیں، آپ کے بچوں کے ذہن کو کمزور کر رہی ہیں. اگر آپ ان دو باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ پڑھائی میں بھی اچھا ہوگا، آپ کا بچہ اخلاق میں بھی اچھا ہوگا، اور باہر محلے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، پیار محبت سے پیش آئے گا. تو ان دو باتوں کو اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، آپ کا بچہ انشاءاللہ آگے کہیں مار نہیں کھائے گا. انشاءاللہ آپ کا بچہ اپنی مستقبل اچھے سے بنائے گا جیسے آپ چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.